ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بات یہ تھی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی تھی اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس بچے کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور وہ گھروں میں مزدوری کر کے مشکل سے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی ہے، لیکن بچہ ہے کہ اسکول کو روزانہ دیر سے جاتا ہے اور گھر دیر سے آتا ہے، جاتے ہوئے کہیں راستے میں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا۔ روزانہ اپنی اسکول کی یونیفارم بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس بچے کی پڑوسن بتاتی ہے کہ میں ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ لینے گئی تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ منڈی میں ادھر ادھر پھر رہا ہے اور دکاندار اپنی دکانوں کے لیے جو سبزی خرید کر بوریوں میں ڈالتے ہیں، ان میں سے جو سبزی زمین پر گر جاتی ہے وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر تشویش میں پڑ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس بچے کو چوری چھپے دیکھنے لگی۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آواز میں اسے بیچنے لگا۔ مٹی سے بھرا ہوا چہرہ، میلی یونیفارم، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ وہ بچہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزیاں اکٹھی کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کی دکان کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے کی دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں رکھا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب وہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹے کی دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈوں سے اسے مارا۔ میں جلدی سے جا کر استاد کو منع کرنے لگی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارا کریں، مگر استاد کا کہنا یہ تھا کہ یہ روزانہ دیر سے آتا ہے اور میں اسے سزا دیتا ہوں۔ کئی بار اس کے گھر میں پیغام بھی بھیج چکا ہوں، لیکن مار کھانے کے بعد بھی یہ وقت پر نہیں آتا۔ بچہ مار کھانے کے بعد چپ چاپ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگ گیا۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سامان لینے گئی تھی وہ تو وہیں بھول آئی ہوں۔ رات بھر میں سوچتی رہی کہ اس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے استاد کو کال کی اور کہا کہ ہر حال میں وہ وقت پر منڈی پہنچیں۔ استاد نے مثبت جواب دیا۔ سورج نکلا، بچے کے اسکول جانے کا وقت ہوا، لیکن حسب معمول یہ بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں اس کے گھر گئی اور اس کی ماں سے کہا، اماں میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ کہتے ہوئے چل پڑی۔ آج اس کی خیر نہیں، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ منڈی میں بچے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں منڈی کے مختلف حصوں میں چھپ کر اس بچے کو دیکھنے لگ گئے۔ حسب معمول آج بھی اسے کئی لوگوں کی جھڑکیاں سننی پڑیں۔ وہ بچہ سبزی فروخت کر کے کپڑے کی دکان کی طرف چل گیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی جو بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر میں نے استاد کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان دونوں کو روتے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول میں چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے کی دکان کے مالک کو پیسے دیے
جس پر دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج تمہارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، یہ سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ لے کر اپنے بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اسکول پہنچتے ہی اپنا بیگ رکھا اور مار کھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، کیونکہ اسے پتہ تھا اسے روزانہ سزا ملتی ہے۔ لیکن آج استاد نے اسے ڈانٹنے کی بجائے گلے لگا لیا اور زور زور سے رو پڑا۔ میں بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ استاد نے بچے سے پوچھا، یہ سوٹ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں کے لیے، جو امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے۔ یہ سن کر استاد نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس بچے کی ہر ممکن مدد کریں گے اور اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ واقعہ ایک سبق تھا جو دوسروں کی مشکلات کو سمجھے بغیر ان پر سختی نہ کی جائے کے عنوان پر تھا۔